बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहात बिही इल्मुक। खुदावंद मुताल का शुक्र है कि हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में वारिद होने वाली रिवायतों के हमरा बीबी सलामुल्लाह अलैहा के कुछ फ़ज़ाइल आपकी खिदमत में अर्ज़ हुए और शहज़ादी कौनैन के फ़ज़ाइल के कुछ गोशे आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल को बयान करते हुए एक मुफ़स्सल रिवायत में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कल रोज़े क़यामत सहराए महशर में तमाम लोग जमा होंगे तो क़यामत के दिन परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा, ऐ फ़ातिमा, मैं आज अपनी मखलूक़ात को तुम्हारा मकाम दिखाना चाहता हूँ। दुनिया में तुम्हारा मर्तबा पहचाना न जा सका, लिहाजा आज अपनी मखलूक़ात को तुम्हारा मर्तबा दिखाना चाहता हूँ। रिवायत में वारिद हुआ है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सहराए महशर में एक नाक़े पर सवार होकर तशरीफ़ लाएंगी। तमाम लोग वहाँ मौजूद होंगे कि खुदावंद मुताल की सदा आएगी, गुज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी आँखों को बंद कर लो, अपने सरों को झुका लो, ख़बरदार कोई नज़रें ना उठाए। उस वक्त किसी को इस बात का इख्तियार ना होगा कि वो खुदा के इस हुक्म पर अमल न करे। सारे अफराद बेअख्तियार सर झुका लेंगे, आँखों को बंद कर लेंगे, सिवाय उन हजरात के जो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रिश्ते महरमियत रखते हैं। रिवायत में वारिद हुआ है कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस नाक़े पर बीबी सलामुल्लाह अलैहा सवार होंगी उसकी क्या क्या खुसूसियत होगी, किस कदर खूबसूरत वो नाक़ा होगा। सिर्फ बीबी सलामुल्लाह अलैहा नाक़े पर सवार होंगी और बाकी तमाम मखलूक़ात बग़ैर सवारी के होंगे। यहाँ तक कि ख़ुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उस नाक़े के आगे होंगे। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाक़े के एक तरफ और जिब्राइल और मीकाइल दूसरी तरफ होंगे। खुदावंद मुताल की आवाज़ आएगी, फ़ातिमा, यहाँ अपनी अज़मत का मुज़ाहरा करो, बताओ क्या चाहती हो, जो चाहोगी अता किया जाएगा। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आवाज़ देंगी, खुदाया तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए और तेरे साथ साथ मैं अपने मुहिब्बों और दोस्तों की शिफाअत चाहती हूँ। रिवायत में है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त तमाम लोग हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत देखेंगे। आप फरमाएंगी कि जो भी मुझसे मोहब्बत करने वाला है और मुझसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करने वाला है, मैं उनकी शिफाअत करती हूँ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐसे अफराद को मैदान महशर में मौजूद तमाम मखलूक़ात में से चुना जाएगा जिसके दिल में हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा या उनसे मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत होगी, उसे चुन लिया जाएगा। अब दायरा थोड़ा वसी हो जाएगा। वाज़े है कि कुछ गुनहगार ऐसे भी होंगे जिन्होंने दुनिया में कुछ नहीं किया, सिर्फ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुहिब्बों से मोहब्बत की, यानी दर हकीकत बीबी सलामुल्लाह अलैहा के मुहिब्बों की मारिफत रखते थे। रिवायत में आगे वारिद हुआ है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत में एक घूंट पानी पिलाएगा तो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उन्हें भी महशर के मैदान में उनकी भी शफाअत करेंगी। उसने इस दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं किया होगा, लेकिन सिर्फ बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत में एक मुहिब को बीबी के एक गिलास पानी पिला दिया होगा, यानी ये गुनहगार और बेमारिफत शख्स था, सिर्फ और सिर्फ हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के एक मुहिब को पानी पिलाया है, लेकिन उसका मकाम बुलंद है। रिवायत में मौजूद है कि कामिलुज़ ज़ियारात में देखें, मुतअद्दिद रिवायतें मौजूद हैं जिनमें वारिद हुआ है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ायरीन को शफ़ाअत की इजाज़त दी जाएगी।
یعنی کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کے بارے میں ابن قولوی اپنی کتاب کامل الزیارات میں نقل کرتے ہیں کہ اس زائر کو 100 لوگوں تک کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، اور صحیح روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ وہ لوگ جو سید الشہداء علیہ السلام کے زائروں کے ذریعے شفاعت پائیں گے ایسے افراد ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اگر ہم ان روایات پر غور و فکر کریں اور سمجھ جائیں تو معلوم ہو جائے گا کہ عظمت اہل بیت علیہ السلام کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا، ہماری عقل ان کی بلندیوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اہل بیت کی عصمت و طہارت خداوند متعال کے نزدیک کس قدر عظمت کی حامل ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں اگر کوئی کسی دوسرے انسان کو ایک گلاس پانی پلا دے، یعنی اگر درمیان میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت آ جائے، البتہ صحیح اعتقاد کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ کوئی بھی یہ کام کر لے گا تو اور آپ کی محبت میں کسی کو پانی پلا دے تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس کی شفاعت کریں گی۔ جی نہیں، اعتقاد صحیح ہونے چاہیے اس کے جس کے عقائد خراب ہوں، اور وہ آ کر کوئی خدمت کرے تو اس کا کم سے کم آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا گنہگار ہو جس کے فروع دین میں خرابی ہو، اس میدان میں گنہگار ہو، ایسا گنہگار جو اعتقاد کے میدان میں گنہگار نہ ہو، غفلت میں گناہ انجام دیا ہو، فروع دین کے میدان میں گنہگار رہا ہو، لیکن اس کے اصول دین صحیح ہوں تو ایسے شخص کی شفاعت ہوگی۔ اگرچہ اس روایت میں اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس اور بہت سی روایتیں موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شفاعت پانے کے لیے اعتقادات کا درست ہونا ضروری ہے۔ جب اہل بیت علیہ السلام شفاعت کریں گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے لوگ ہیں جن کو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، کیونکہ پہلے ہی مرحلے میں شفاعت اہل بیت علیہ السلام تک نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ پہلے ہی مرحلے میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نہیں پہنچ پائے گی، کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام کے زائر یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا محب شفاعت کر سکتا ہے تو پھر کس مرحلے میں شفاعت اہل بیت عصمت و طہارت تک پہنچے گی۔ یہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت۔ روایت آگے بڑھ کے آواز دیتی ہے کہ یہ لوگ جب مجمع سے جدا کیے جائیں گے تو باقی تمام وہ افراد جو بی بی سلام اللہ علیہا کی معرفت نہیں رکھتے تھے، جو واقعی مسلمان نہیں تھے، اور وہ لوگ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے محبوں کے بھی محب نہیں تھے، اس روایت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے محبوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ لہٰذا میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی اور تندی کر دیتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرنے والوں کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے۔ جب محب کے لیے یہ بات ہے تو پھر سادات کرام، یہ مسئلہ کہ سادات اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والوں کا احترام ضروری ہے، جو سینکڑوں روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کی اصلی دلیل اسی روایت میں موجود ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے محبوں کا بھی احترام کریں۔ اگر ایک محب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کوئی گناہ انجام دے دیتا ہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اسے لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کی عزت کو پامال کریں۔ حق نہیں ہے ہمیں کہ جو بھی ہمارے منہ میں آئے اس کو کہہ دیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کی روایتوں پر غور و فکر کریں تو متوجہ ہوں گے کہ لوگوں کا حساب و کتاب مکمل ہونے سے 2000 سال پہلے یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ تمام افراد یہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم بھی ان فاطمیون میں سے ہوتے، اے کاش ہم بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے محبوں میں سے ہوتے، اے کاش ہمیں بھی اسی طرح سے جدا کر لیا جاتا۔ روایت آگے بڑھ کے ارشاد فرماتی ہے کہ میدان محشر میں تمام افراد یہ منظر دیکھ کر حسرت کریں گے قیامت کے ناموں سے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرت ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ حسرت کریں گے، پچھتائیں گے کہ کیوں ہم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل نہیں کی، کیوں ہم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نہیں پہچانا، کیوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل نہیں کیا، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے احترام کیوں نہیں کیا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے تمام فضائل و مناقب بیان کرنے کے بعد اس نقطے کی طرف اشارہ کریں گے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے دشمن تھے، جن لوگوں نے بی بی سلام اللہ علیہا کی شان میں جسارت کی تھی،
ان کی محبت کہیں ہمارے دلوں میں جگہ نہ بنا لے، اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بھی مسئلے میں ان کے طرفدار بن جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کے اس عظیم نور سے جنگ کی تھی۔ ہم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے محبوں کی گفتگو کر رہے ہیں، تو جب ان کا یہ مقام ہے تو خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا کیا مقام ہوگا؟ لہٰذا ہمیں خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ جن لوگوں نے ان دشمنوں کو خلیفہ خدا قرار دے دیا ہے، یا کچھ لوگوں نے آ کر اپنے زعم ناقص میں خود کو اللہ کا خلیفہ بنا لیا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کو غصب کر لیا، اور صدیقہ طاہرہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی توہین جیسی عظیم گناہ کے مرتکب ہوئے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی مرحلے میں بھی ان لوگوں کو خلیفہ مان لیں، ان کو خلیفہ نہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے حق کا غاصب مانیں۔ خیال رکھیں کہ ان کی محبت ذرہ برابر بھی ہمارے دلوں میں نہ آنے پائے۔ یہی ثقلین ہے نجات کی آن، اہل بیت رسول اور قرآن۔